مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تمہارے گھر آئے اور جاتے وقت جا رہا ہے تب بھی حکم دیا گیا مہمان ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، خاندان کا ہو، اس کی مشایعت کرو۔ مشایعت کرو بولے تو خوشی خوشی روانہ کرو۔ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ اس کو پہنچانے کے لیے جاؤ، چلو اس کے ساتھ۔ وہ جا رہے السلام علیکم تو وعلیکم السلام جائیے نہیں، بلکہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا لگا آپ یہاں آئے، ہمارے گھر میں رہے اور بہت فائدہ ہوا آپ کے رہنے سے، دل بھی لگ گیا، اور چلیے چلتے چلتے آپ کو وہ کہے بیٹھیے بیٹھے نہیں چلے میں وہاں تک رخصت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے آپ اپنے چوکھٹ تک باہر اسے پہنچانے کے لیے جایا کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو ایک خوبصورت گھر کے مانند بنایا ہے۔ آپ نے اگر غور کیا تو اندازہ آئے گا جس طرح سے گھر ہوتے ہیں، گھر میں کمرے ہوتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، ایسا ہی اللہ رب العالمین نے یہ پورے زمین کو بنایا اور زمین پر بنا کر پورے کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے انتظامات فرما دیے، رہنے کے، کھانے کے، پینے کے، سب کا انتظام اللہ رب العالمین نے۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جتنے انسان جس طرح سے آتے ہیں یہ سب دراصل اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان سب کا میزبان اللہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گھر میں ہمارے یہاں گھر والے جب گھر میں کوئی باہر سے مہمان آتے ہیں تو گھر والے ان کی میزبانی میں سب کچھ لگ جاتے ہیں، انتظام کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی اللہ رب العالمین نے آپ کا ہمارا سب کا انتظام فرما دیا ہے، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی جگہ بھی بنائی اور کھانے کی جگہ بھی بنائی، کہیں بھی کسی کو بے یار و مددگار اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑا۔ گزشتہ ہفتے صلہ رحمی سے متعلق بات ہوئی تھی، وہی مضمون آپ آگے سمجھیے کہ صلہ رحمی ہمیں سب کے ساتھ کرنی ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے خود ہمارے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، کسی کو بھوکا نہیں رکھا، چنانچہ پوری زمین بنائی، زمین گھر ہے، پورے انسان بنائے، یہ سب کے سب مہمان ہیں، گھر بنانے والا اللہ ہے۔ اب سب جب اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ نے کسی کو بھی زمین پر بغیر روزی روٹی کے نہیں رکھا ہے، سب کا انتظام اللہ پاک نے فرما دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں، غور کریں، ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو عورتیں عام طور پر سالن بناتے وقت تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالتی ہیں، روٹی ایک دو روٹی زیادہ بنا ڈالتی ہیں تاکہ وقت پر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ایک عورت کی غیرت کو آپ نے پہچان لیا کہ وہ آنے والے مہمانوں کی میزبانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اللہ کے بارے میں؟ جب اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنایا ہے تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ بعض کے لیے تو کھانے کا پینے کا انتظام اور بعض کے لیے نہ۔ جب ایک غیرت مند عورت اپنے گھر میں دو لوگوں کا زیادہ کھانے کا نظم کرتی ہے تو اللہ نے اتنے بڑے کارخانے عالم میں کیسے کسی کے بارے میں بھوکا رکھنے کا معاملہ کیا ہوگا؟ سب کو روزی روٹی پہنچے، یہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے پورا عالم اور پوری زمین جو ہے یہ کارخانہ عالم بکنا ہے، یوں سمجھیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس نے بسنے والے سارے انسان اللہ کے مہمان ہیں۔
اور ان کی میزبانی اللہ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک اتنا قادر مطلق بادشاہ ہے۔ مادر رحم یعنی بچہ جب تک رحم میں رہتا ہے وہاں سے لے کر اس کی موت تک، مادر رحم سے لے کر اس کی موت تک کسی لمحے اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں بولا ہے، بلکہ وہاں سے اس کی موت تک اللہ پاک برابر اسے روزی روٹی پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے انتظامات ہے سب کے۔ اب یہ سب کو انتظامات ہو رہے ہیں اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی روٹی دے کر انسانوں کو انسانوں میں بتا رہا ہے کہ تم تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کے اخلاق ہے، ساری مخلوق تم سب مل کر اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ تم بھی اپنا دل بڑا کرو۔ جب اللہ نے اپنی زمین بڑی کر کے سب کو اپنے مہمان بنایا، تم اپنے گھروں کو بھی مہمان خانہ بناؤ، آنے والے مہمانوں کا اکرام کرو۔ بخاری و مسلم شریف کی روایت میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص تم میں سے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کا خوب اکرام کرے۔ اسی حدیث میں دوسرا جملہ آیا ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، جو شخص تم میں سے اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس کو ہرگز تکلیف نہ دے۔ اسی بخاری و مسلم کی روایت میں تیسرا جملہ یہ آیا ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، اس کو چاہیے کہ بات کرے تو اچھی سی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اسی بخاری و مسلم شریف کی روایت میں تیسرا جملہ یہ آیا ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آپس میں خوب صلہ رحمی کرے۔ یہ چار باتیں اصول زندگی گزارنے میں، یہی باتیں چار اہم ہیں کہ مہمانوں کا خوب اکرام کیا جائے، اپنے اڑوس پڑوس رشتہ داروں کو خصوصاً اور سارے مسلمانوں کو عموماً ہمارے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات، اپنی زبان کو خوب سنبھل کر استعمال کرنا چاہیے، خوب سنبھل کر استعمال کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات، آپس میں رشتہ داروں میں خوب صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو، ہم کو اور پوری انسانیت کو یہ ہدایات دی گئی ہے کہ تمہیں اپنے زندگی گزارنے کے صحیح اصول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ترقی ہوتی ہے ایمان میں، اعمال میں۔ تو سب سے پہلا جملہ فرمایا گیا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمانوں کا خوب اکرام کرے۔ اب مہمان دو طرح کے ہوں، کوئی قیام کے لیے آیا ہوا ہے، کوئی وقتی طور پر آیا ہے، کوئی ملنے کے لیے آیا ہے، جیسے بھی آئے تو اسلام نے، شریعت نے سب سے پہلے اس سے ملاقات کا طریقہ یہ ہے، نظر آتے ہیں پہلا جملہ کہنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اے نوارد کوئی ہو جو میرے سامنے آ رہا ہے، تو میرے بارے میں مطمئن ہو جا، میں اپنے کسی عنوان سے تجھے کوئی شر نہیں پہنچانے والا ہوں، السلام علیکم، بلکہ میں تو اتنا خیر خواہ ہوں کہ بس نظر آتے ہی میں نے تیرے لیے سلامتی کی دعا اللہ سے مانگی ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا سلام کرو، اور سلام کی جیسی عظیم الشان یہ دعا، سب کوئی ہو کہیں ہو، اپنے گھر میں آنے والوں کو سلام کا خوب اہتمام، چاہے وہ رشتہ دار ہو کوئی ہو، لیکن سلامتی کی دعا۔ دوسرا ادب،
وَأَن تَلْقِ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اپنے بھائی سے خوب بشاشت کے ساتھ ملو، مسکراتے ہوئے ملو۔ پہلی ملاقات میں سمجھ میں آتا ہے سلام کرتے ہی یہ اکھڑ مزاج ہے، بد مزاج ہے اور جہالت والا مزاج ہے، یا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اکرام کرنے والا ہے، محبتی ہے، یہ پہلی بات بتا دیتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا وَأَن تَلْقِ أَخَاكَ، کہ تو ملاقات کر اپنے بھائی سے بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، مسکراتے ہوئے، چہرے پر بشاشت ہونی چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ جب بھی کسی سے بھی ملو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے آپ اس سے ملتے ہی اپنے اندر خوب بشاشت بتاؤ، رغبت بتانا چاہیے کہ آپ سے ہم بہت خوش ہیں، اور بڑے خوشی کا اظہار اپنے چہرے کی بشاشت سے۔ بہت سارے لوگ رخ بھی نہیں کرتے ہیں جلدی سے، یہ اکھڑ مزاج، جہالت اور بد مزاجی کی علامت ہے کہ کوئی اس طریقے سے ملاقات کرے۔ ملاقات کرنے کا دوسرا ادب تو پہلے السلام، دوسرے چہرے پر خوب بشاشت، تیسرے آپ مہمان نوازی میں کبھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں فرماتے ہیں 5 چیزوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے، 5 چیزیں بالکل تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ دنیاوی چیزوں میں جلد بازی، انما التعجیل من الشیطان، جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے، جلد بازی مت کرو۔ لیکن 5 چیزیں ایسی ہے جس سے ہماری پوری معاشرت جڑی ہوئی ہوتی ہے، لہذا اس میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، مہمان جب آئے تو مہمان کی مہمان نوازی میں اور مہمان کے اکرام میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آتے ہی آپ نے پانی پیش کر دیا، پانی فوراً پیش کر دیا حسب موقع، جیسے چائے پانی کا ہمارے یہاں معمول ہے، یا کھانے کا آپ فوراً اس سے تحقیق کر دیں، کھانے کا وہ مستحق ہے، ماحضر آپ اپنا کھانا پیش کر دیں، چائے پانی پیش کر دیں، کھجور پیش کر دیں۔ عرب میں رواج ہے کھجور کا، وہ آتے ہی فوراً کھجور پیش کر دیتے ہیں، جو آئے یہ کھجور رکھی ہوئی کھائیے۔ ہم لوگ فوراً چائے پیش کرتے ہیں، آپ نے 1 گھنٹے کے بعد بہت پلاؤ سب کھلا دیا، بریانی، بڑے بڑے کھانے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آتے ہی آپ نے ان سے تحقیق کر لی پانی پیش کیا کہ نہیں، پہلے ان کی مہمان نوازی کی فکر میں لگے، جو بھی آئے اسے اس کی مہمان نوازی، اس کا اکرام، آئیے بیٹھیے، آپ پی لیجئے، پانی ہے، کھجور ہے کھا لیجئے، چائے ہے پی لیجئے، ٹھنڈا ہے گرم ہے، اس کے بعد کھانا حاضر کر دیا جاتا ہے۔ آپ کب کھانا کھائیں گے؟ آنے والے سے پورے بشاشت کے ساتھ۔ یہ ترقی کی گر ہے، ہمارے گھروں میں ان چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں ان باتوں کو خصوصی طور پر رواج کیا جائے۔ تو نمبر 1، مہمان نوازی میں بالکل دیری نہیں کرنی چاہیے، جیسے ہی مہمان آ جائے فوراً اس کے مہمان نوازی کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 2، نماز جب اس کا وقت ہو جائے بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، وقت پر نماز ادا کرنا چاہیے۔ جائیں گے 10 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، بالکل نہیں، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مرد حضرات جہاں بھی جائے سب سے پہلے جماعت کتنے بجے ہے نہ پوچھے، اذان کتنے بجے ہے، تاکہ ہم پوری تیاری کے ساتھ مسجد میں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والے بنے۔ اس لیے ہر جگہ اذان کا وقت معلوم کرنا چاہیے اور اس سے پہلے اپنی پوری نماز کی تیاری رہنی چاہیے۔ تو نماز جب اس کا وقت ہو جائے بالکل تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، بیٹا یا بیٹی جب اس کے مناسب رشتہ گھر میں مل جائے ان کی فوراً شادی کر دینی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹا بیٹی کے رشتے میں تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے، جب موقع آ جائے فوراً رشتے کا انتظام کرنا چاہیے اور رشتے کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں، 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، جب انسان سے گناہ ہو جائے
تو گناہ کے بعد توبہ میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہی گناہ ہو گیا فوراً اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ بہت کس بات پر پروردگار کی میں نے نافرمانی کر دی، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرمائے. جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنا چاہیے، توبہ میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ 4 چیزیں. 5ویں چیز، میت جب تیار ہے اس کے نماز جنازہ میں اور تدفین میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. جنازہ تیار ہے فوراً اس کی تیاری میں لگ جائے. تو یہ ہماری معاشرت کے ترقی کے گر ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے رحمتیں بندوں پر متوجہ ہو جاتی ہیں. عرض کر رہا تھا بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والوں کے ساتھ ہر موقع پر ایسی اپنی پوری بشاشت کا اظہار کریں، اور ان سب میں میزبانی میں سب سے بڑا حق ادا کرنے والے سب سے پہلی شخصیت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. وہ کوئی مہمان آتا تو بالکل رکتے نہیں، فوراً کھانے کا نظر ایسے جھپٹ کے پڑ جاتے تھے. خود پیغمبر اپنے ہاتھ سے میزبانی کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے ان کا یہ انداز قرآن کریم میں ذکر کیا. اسی لیے پہلا حق تو یہی ہے کہ میزبان مہمان کے یہاں جب بھی جائے تو میزبان خود سے ان کے ساتھ معاملات اس طریقے سے کرے اور خود سے ان کی میزبانی کرے، ان کے ساتھ جو ہے اچھے سے ترتیب بنائے اور مہمان کا خوب دل سے اکرام کرے. مہمان جب آتا ہے 3 دن مہمان کا حق ہے تو وہ آپ کے یہاں ٹھہرے 3 دن. ان 3 دنوں میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پہلے دن آپ اس کو اچھے سے جو بنا کے کھلا سکتے ہیں وہ کھلا دیں، یہ آپ پر حق ہے. دوسرے 2 دن مستحب ہے کہ آپ اچھی چیزیں کھلائیں، ورنہ محضر جو ہے وہ پیش کرتے رہے. البتہ مہمان کو کہا گیا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں نہ رکیں. اب وہ چلتا بنے، لیکن آج کل 3 دن یہ اس وقت کی بات ہے. 3 دن کا مسئلہ تھا جب مسائل دور دراز سے لمبے سفر کر کے آنا پڑتا تھا، سواریاں تھی نہیں، جانے آنے کے انتظام نہیں ہوا کرتے تھے. اب تو کہاں کون رکتا ہے کسی، اور ہم بھی یہی انتظار میں رہتے ہیں. چائے پانی پیے تو بس کب تک کی روانگی ہے وہ تو پہلے ہی ہمارے ہیں. ہم بھی زیادہ انتظار نہیں کرتے ہیں، بھئی رکیں گے آئیں گے جائیں گے. مگر جو اہم بات آپ کو بتانی ہے بھائیوں، اور میں نے جو بخاری و مسلم شریف کی حدیث آپ کے خدمت میں پیش کیا اس میں اخیر جملہ ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ حدیث کے جملے دھیان دیجیے. جو کوئی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ خوب صلہ رحمی کرے. اب بات یہ ہے کہ مہمان ہمارے یہاں مختلف آئیں گے. کوئی دوست کی شکل میں آئیں گے، کوئی ملاقات کے لیے آئیں گے، کوئی کام کی ضروریات کے لیے آئیں گے، لیکن اکثر ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں. مجھے آج یہ جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ، بھائیوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوب صلہ رحمی کی جائے. صلہ رحمی کرنا چاہیے، صلہ رحمی کا حق ادا کرنا چاہیے. صلہ رحمی کیا ہے؟ جیسے گزشتہ بتایا تھا کہ خاص طور ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق اولاد پر ماں باپ کا ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ خوب صلہ رحمی. اسی طرح اپنے بیوی بچے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوب صلہ رحمی. اسی طرح اپنے بھائی اور بہنیں، بھائی بہنوں کے ساتھ خوب صلہ رحمی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چچا تائے، یعنی ہمارے نسبی رشتہ دار، ددھیالی رشتہ دار، ددھیالی تمام رشتہ دار، دادا دادی دونوں طرف. نمبر 2 ننیالی رشتہ دار، نانا نانی دونوں طرف. اور سسرالی رشتہ دار،
اپنے بیوی کی طرف کے سارے رشتہ دار، یہ 3 ہی رشتوں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اور اسی میں سارا خاندان کنبا سب جمع ہو گیا ہے، ددیالی، ننیالی اور سسرالی، یہ رشتہ دار، ان کے بڑے بڑے حقوق ہیں بھائیوں، یہ حق ہے ہم پر کہ ہم ان کے ساتھ خوب صلہ رحمی کریں، محبت سے پیش آئے، ان کو دیکھ دیکھ کر ان کا خوب اکرام، ان کو خوشیاں محسوس ہو رہی ہیں، ہم کو دیکھ کر انہوں نے کتنا اعزاز کیا، کتنا اکرام کیا، آنے والوں کے ساتھ خاص طور پر سب واسطہ اور سابقہ انہی 3 طرح کی رشتہ داریوں سے پڑتا ہے، اسی میں انسان پہچانا جاتا ہے کہ کتنا اکھڑ مزاج ہے، بد مزاج ہے، بد خلق ہے، یا کتنا اچھی طبیعت کا ہے، محبت والا ہے، صلہ رحمی کرنے والا ہے، انہی 3 رشتہ داریوں میں سمجھ میں آتا ہے۔ ہم لوگوں کا معمول ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے طرف کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ آئے تو خوب ان کا اکرام ہو، ہم خوب ان کے ساتھ بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں، اور جب سسرال کے طرف سے آئے تو وہ جب بیوی کے رشتہ دار ہیں، اب سارا مطبخ اور کچن تو اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن سارا بخل وہیں پر بتاتے ہیں، ساری بخالت، ان کو آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ نے سارا خرابہ کر کے ڈال دیا، آپ کا گھر کبھی محبتوں میں تبدیل نہیں ہوگا، ایسے جو آنے والا کتنے دیر رہنے والا ہے آپ کے گھر میں، لیکن آپ نے دل توڑ دیا۔ وہ چاہے بیوی کے کسی عنوان کے رشتہ دار ہو، ان کے ماں باپ آئیں گے، ان کے بھائی بہن آئیں گے، حق ہے ان میں ملاقات کے لیے، وہ نہیں تو کون آئیں گے، اور وہ یہاں نہیں تو پھر کہاں جائیں گے، اور کس سے ملاقات کریں گے؟ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم بالکل دل بڑھا رکھیں اس سلسلے میں، جیسے ہم نے اپنے ددیالی ننیالیوں کا خیال کیا، اپنے سارے سسرالی رشتہ داروں کا بھی بھرپور خیال کیا۔ اچھا، عورتیں بھی ایسی ہوتی ہے، بعض بد مزاج ہو جاتی ہے کہ اپنے طرف کے آئے تو ان کا تو خوب یہ لے کر آئیے، یہ لے کر آئیے، وہ کیا ہمیشہ آتے ہیں کیا، اس لیے اپنے وہاں کا تو خوب، اور جب اپنے سسرال کے آ جائے تو بڑی اکھڑ مزاج بن جاتی ہے، بد مزاج اور بد اخلاق بن جاتی ہے۔ ایسے دونوں کے لیے ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر کامل و مکمل ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو فلیصل رحمہ، کسی عنوان کی تمہاری رشتہ داری ہو، سب کے ساتھ خوب دل کھول کر صلہ رحمی کرو، اکرام کرو، اعزاز کرو، ان کے ساتھ دل کھلا رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بڑا اہتمام فرمایا ہے، اور ایسا اہتمام فرمایا ہے کہ بھائیو واقعی آج ہمارے آپ کے سب کے لیے ہمارے پیارے آقا کی سیرت سے بڑھ کر اور کوئی چیز مثال نہیں ہو سکتی۔ حبشہ کے لوگ، حبشہ جہاں پر پہلی ہجرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کی، تو یہ تقریباً 72-73 لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کر کے پہلے حبشہ کی طرف گئے، اور شاہ حبش نے ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ تو جب حبشہ کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو صحابہ ہماتن متوجہ خدمت کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن آقا نے کہا میرے صحابہ تم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ جو مہمان ہے میرے مہمان ہے، اور میں پیغمبر اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ انہوں نے میرے لوگوں کو خوب ساتھ دیا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم خدمت، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، انہوں نے ایسے موقع پر ساتھ دیا ہے جس وقت کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ان کا کی خدمت کی اور پوری دنیا کو بتایا تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کے پاس دشمنان اسلام بھی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کے یہاں آئے، آپ نے جم کے ان کا اکرام فرمایا، اعزاز فرمایا، اپنے اخلاق بتائے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ وہ اپنی ذات میں ہوگا جو ہوگا، لیکن ہمارے یہاں اس کا اکرام اعزاز ہوگا۔ تو بھائیوں،
ہمارے یہاں بہت سارے ایسی شکلیں بن جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس معاملے پہ دھیان اور توجہ دینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ذرا کہیں انبن ہو گئی، رشتہ داری اسی کا نام ہے، اڑوس پڑوس میں ایسی شکلیں بن جاتی ہیں، کہیں رشتہ داری کے جانب سے، کہیں سسرالیوں کے جانب سے تکلیفیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں نبھانے کا حکم دیا گیا ہے، نبھاؤ، اور جو ظلم زیادتی کر رہا ہے وہ خود اپنا خمیازہ بھگتے گا، وہ بالکل بھگتے گا، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن آپ کے گھر آیا ہے تو آپ کے اخلاق ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ کہ بالکل وہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ اسی لیے وہ ابتدا میں جو باتیں بتائی گئی اس میں انہی باتوں کی تلقین کی گئی کہ ہر آنے والے نے سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعی میرے بڑے خیر خواہ ہیں، ہمارے آنے سے بڑے خوش ہیں، اور ان کو بڑی خوشیاں ہو رہی ہیں۔ ہر آنے والے نے آپ سے راحت محسوس کرنا چاہیے، اور راحتوں کا اہتمام ہم نے ہر آنے والے مہمان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں سے دن بدن یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، گھروں میں اس کا ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ رشتہ داریوں کو بھائیوں خوب نبھاؤ، رشتہ داریوں کو نبھاؤ، اپنے رشتہ داریوں کو نبھانا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے ان کے ساتھ تو اکرام و انعام کا معاملہ فرمایا ہے، جو رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، رخصت ہو گئے تو آپ باضابطہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کا خصوصی اہتمام فرماتے، قبرستان جاتے تھے، قبروں پر جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے، مرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ اس طریقے سے خیر کا معاملہ کرنا نہیں چاہیے۔ زندگی میں تو سب کچھ کیا ہی، اسی طرح اللہ نے اس کے حقوق ادا کرنے کی ترتیب دو طرح کی ہے، جیسے گزشتہ بھی بتایا، اگر ہمارے پاس اللہ نے مال دیا، دولت دیا، اور ہمارے بہت بڑے رشتہ دار خاندان ہیں، تو بھائیوں اپنے پورے رشتہ داروں میں ایسے خاندان کے ناموں کی لسٹ رہنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ تم اپنے نسب نامے یاد رکھو، یاد کرو، تاکہ یاد رکھنے کی برکت سے تم ان کے رشتہ داری کے حقوق ادا کر سکو۔ یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے خاندانوں کو، قبیلوں کو یاد رکھو، ہمارے قبیلے میں کون، اور پھر یاد رکھو اس میں کون غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، بے سہارا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے آپ کے گھر سے ان کے گھروں میں ٹفن جا رہا، آپ کے گھر سے ان کے یہاں کپڑے جا رہے ہو، آپ کے گھر سے ان کے یہاں پیسہ جا رہا ہو، ساری دنیا چاہے ایک طرف پڑ جائے، اپنے اپنے قبیلے خاندان رشتہ داروں کا بھرپور خیال کرنا، یہ اللہ رسول کی مرضی ہے۔ یہ ترجیحات کا دور ہے، لوگ اس طرح سے معاملات آج کل بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے دیکھیں فلاں ایسا، فلاں آیا، خوب گھر میں اچھے سے اچھے کھانے بن رہے ہیں، انتظام ہو رہے ہیں، اور جو مستحق ہے وہ بیچارے بھوکے ہمارے گھروں سے جا رہے ہیں۔ کیا فائدہ آپ کے کروڑ پتی ہونے؟ اگر آپ مال و دولت رکھتے ہیں تو نعمت کا حق ادا کرنے والے اس وقت شمار ہوں گے۔ بھائیو جب ہم اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، تو آپ بھائیو زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر مستحق لوگ ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ کا بڑا حصہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ سارے مدرسے، سارے غریب، سارے علماء سب بعد میں، سب سے پہلا، سب سے بڑا ثواب آپ کو آپ کے خاندان، آپ کے قبیلے، آپ کے رشتہ داروں میں اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے، اس کے بعد پھر دوسروں کا نمبر ہے۔ یہاں تو ہم بڑی بڑی مسجدیں بنا دے رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں بھائیوں مسجدیں بنا کر
اپنے خاندانوں کو فقیر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنے خاندان قبیلے کی فکر کیجئے، ان کے گھر میں اگر آپ کے 2 پیسوں سے بھلا ہو سکتا ہے، آپ کو مسجد بنانے سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی حق والوں کا حق ادا کرنے پر عطا فرمائے۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ یہ تو دے دو چھوڑ کر دوسرے، ان کے ماں باپ ترس رہے ہیں، سگے بھائی بہن ایسے پڑھے ہوئے ہیں، چچا تائے پھوپھیاں خالائیں، ایسے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اور بہت سارے ایسے سیٹھ جی ہوتے ہیں کہ بھائی کہیں مسجد بنا دیا، کہیں مدرسہ بنا دیا، کہیں آنے والوں کو اتنے پیسے دے دیا، فلاں دے دیا، ٹھیک ہے آپ نے دیا، اس کا صدقہ خیرات کا ثواب آپ کو ملا، لیکن آپ خاندان کا حق ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ پر یہ ضروری وہ آتو کل ذی حق حق، حق والوں کا حق پہلے ادا کرو۔ آپ نے بارہا سنا یہ بات کہی جا رہی کہ بھائیوں ہم جب اس بات کا خوب ماحول چلائیں گے، تلاش کرو اس کا دوہرا ثواب، رشتہ داری میں دینے کا دوہرا ثواب۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کا کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حق ادا کرو، وَآتِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کا، والیتامى والمساکین، یتیموں کا، مسکینوں کا، اس میں نمبر 1 پر اللہ نے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کا حق بیان فرمایا۔ رشتہ داروں کو رشتہ داروں کا حق پہلے دو، یہ قرآن میں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ بھائیوں ایسی فہرستیں رہنا چاہیے ہمارے پاس، میرے خاندان میں، قبیلوں میں، اڑوس پڑوس میں، حتیٰ کہ آپ کے محلے میں، چاہے وہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن یہ مجھ سے بہرحال قریب ہے، میرا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے اور میں پورے دوسرے طرف جا کر سب کچھ تقسیم کر رہا ہوں، یہ نہ کوئی عقل مندی ہے، نہ دانش مندی ہے، اور نہ ہی یہ ہماری کوئی سخاوت۔ ہر جگہ کے لوگوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ سب نے اگر ایسا کرتے رہے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ تو مال ہے تو مالی حق ادا کر دیں، اور دوسرا تعاون کی شکل، ان کی جسمانی خدمت۔ کتنے لوگ دواخانوں میں پڑے ہوئے، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، ترستے رہتے ہیں کہ ارے کوئی رشتہ دار 10 منٹ کے لیے مجھے کوئی سلام کرنے کے لیے آئے، تسلی کے جملے بولنے کے لیے آئے۔ افسوس ہے گھنٹوں موبائلوں میں رات کے 12-1 بجے تک بیٹھ کر سارا وقت تباہ برباد کر ڈالتے ہیں، معلوم نہیں ہنسی مذاق میں ایسے جھگڑوں میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن خاندان کے ایسے کتنے ہی افراد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فلاں کے تسلی کے 2 جملوں سے مجھے بہت تسلی ہوگی، وہ انتظار میں رہتے ہیں، لیکن یہ ان کے گھر نہ صلہ رحمی کے لیے جاتے ہیں، نہ تسلی کے بول کے لیے جاتے ہیں، نہ ان کو کوئی ایسی شکل اختیار کر کے دیتے ہیں۔ جا کر آپ نے 2 جملے کہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہر وقت آپ نے کوئی پیسہ ہی دینا بہت بڑی چیز ہے، آپ کے تسلی کے بول بھی اس کے دل کو بیدار کرنے کے لیے بہت کچھ معاملہ رکھتے ہیں، اور اس سے اس کو بہت کچھ خوشیاں ہو جاتی ہیں۔ فکریں کریں بھائیو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تمہارے گھر آئے اور جاتے وقت جا رہا ہے تب بھی حکم دیا گیا، مہمان ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، خاندان کا ہو، اس کی مشایعت کرو۔ مشایعت کرو بولے تو خوشی خوشی روانہ کرو۔ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ اس کو پہنچانے کے لیے جاؤ، چلو اس کے ساتھ۔ وہ جا رہے السلام علیکم تو وعلیکم السلام، جائیے نہیں، بلکہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا لگا آپ یہاں آئے، ہمارے گھر میں رہے اور بہت فائدہ ہوا آپ کے رہنے سے، دل بھی لگ گیا، اور چلیے چلتے چلتے آپ کو وہ کہے بیٹھیے نہیں چلے میں وہاں تک رخصت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے، آپ کے گھر کوئی مہمان آئے آپ اپنے چوکھٹ تک باہر اسے پہنچانے کے لیے جایا کرو۔ اور آپ کے گھر میں جب تک ہے بند کمرے میں بند کر کے مت رکھو۔ حدیث میں یہ بات بیان فرمائی گئی، دیکھیے مہمانوں کا عشاء کے بعد حکم ہے لا تناموا قبل العشاء ولا تسمروا بعد العشاء، عشاء کے نماز سے پہلے سو نہیں
اور عشاء کے بعد جاگو مت، عشاء کی نماز ہوتے ہی سو جاؤ، سونے کا حکم فرمایا گیا، لیکن فرمایا استثنائی کئی صورتیں بیان کر دی گئی، اس میں ایک حکم یہ بھی ہے اگر تمہارے یہاں مہمان آئے تو اس سے بات چیت کے لیے تم بیٹھ سکتے ہو، بات چیت کرتے رہو، اس سے کوئی بات نہیں، اسے لگے کہ ہمارے آنے سے یہ خوش ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے دین، یہ ہے اسلام میرے بھائیوں۔ خالی نماز پڑھ لی ہم نے، تہجد بھی پڑھ لی، تسبیحات پڑھتے تھے، لیکن ہماری معاشرت اگر نہیں بنی ہوئی ہے تو بھائیوں ٹھیک ہے، اس کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن خاطر خواہ فائدہ جو ہونا چاہیے یہ معاشرت زندہ کرنے کے بغیر وہ بڑا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ حاصل کرنے کے لیے ساری چیزوں کو زندگیوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے سنت شریعت کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرت ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔